الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ البلد کا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ یہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور لا اقسم کے معنی آپ سمجھتے ہیں کہ لا زیادہ نہیں، میں قسم کھا رہا ہوں، تو مثبت پہلو ہے، قسم کھا رہا ہوں۔ نہیں تو سوچیں گے یہ کیسے میں قسم نہیں کھا رہا ہوں۔ بہذا البلد، اس شہر کی، کون سا شہر؟ مکہ۔ اور آپ اے رسول، حلم بہذا البلد، اس شہر کو آپ پر اس شہر میں آپ پر کوئی پابندی نہیں رہے گی، حل حلال کریں گے۔ تو ابھی تو ترجمہ ہے۔ اور قسم کس کی؟ والد کی اور ولد کی، یعنی جو جنتا ہے اور جو جنا جاتا ہے۔ تو ترجمہ آسان ہے، اس سے کون مراد ہے تو کوئی بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، لیکن نہیں کہ پورا آدم علیہ السلام ہو، ہر کوئی یہ مراد ہے۔ ابھی سمجھنا ہے ہمیں صرف یہ کہ شہر مکہ، یہ حل کیا ہے؟ اب ہم لوگ تو حل بات کرتے ہیں، چونکہ ہم نے تو حل ہی پڑھا ہے، مگر عوام کو سمجھنے کے لیے بڑی دشواری آتی ہے۔ تو میں آج وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حل کیا ہے۔ کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے آج کلمت حل سے۔ حل کسے کہیں گے؟ حلال۔ تو حلال کا مطلب کوئی چیز منع ہے، جیسے کہ روزہ، روزے میں منع ہے، حلال چیزیں بھی کھانا پینا منع ہے، تو مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم کیا حلال ہو جاتے ہیں، حل، یہ مراد ہے۔ تو یہاں مکے کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ ایک مقدس شہر ہے، تو مکے کی سرزمین پر ناخن کی تو بات نہیں، زمین کا ناخن، زمین کی جھاڑیاں، کانٹے، یہ کاٹنا منع ہے، یہ بات ہو رہی۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل حرم میں داخل ہو جائے تو لوگ حرم سمجھتے ہیں، حرم نہیں، حدود حرم۔ اب حدود حرم کیا؟ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو شمیسی میں لکھا ہوا ہے بدایت حدود حرم، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، حل نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں بھی سمجھانے کے لیے بڑی دشواری آتی ہے۔ آپ ادھر سے عرفات سے آئیے، مزدلفہ آتی بدایت حدود الحرم، آپ طائف سے آئیں تو تنعیم مسجد عائشہ بدایت حدود حرم، آپ اس سائڈ سے آئیں تو کیا جعرانہ، اکثر جارانہ ہے، جیرانہ ایک ہی چیز ہے، بدایت حدود حرم، اور وہاں ایک ہی نمونے کے نشان لگائے گئے ہیں۔ جانتے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے لگا، یہ مطلب یہ نہیں، اس وقت اس کی شکل اور ہوگی، نشانی میری مراد ہے، یہ تو ابھی انہوں نے اس کو شائننگ دی ہے۔ تو حدود حرم کس نے قائم کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کیسے سمجھائے لوگوں کو۔ تو پھر میقات کیا ہے؟ میقات اور چیز ہے۔ ابھی جتنے میں نے گنوایا میقات کا ذکر کیا میں نے، میقات اور چیز ہے۔ میقات ذوالحلیفہ، مدینہ سے آپ نکلیں گے تو ہے نا، جحفہ، یلملم، انڈیا سے جب پہلے اسٹیمر آتے تھے انڈیا پاکستان سے، یلملم، اور ذات القرن جو خشکی سے آتے تھے، یہ میقات ہے۔ تو میقات کس نے قائم کی؟ تو سب سے پہلے نوٹ کریں یہ حل، اب میں حل کہوں گا، یعنی آپ مکے سے نکلے، اب آپ حل ہو گئے، اب جھاڑیاں کانٹے کاٹ سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، باؤنڈری، یعنی آپ مکے سے شمیسی تک پہنچ گئے، خلاص اب آپ اترے نیچے، کوئی جھاڑی کاٹیں، درخت کاٹیں، یہ ہے حل۔ تو میقات کسے کہیں گے؟ جب بھی آپ، اچھا میقات کس نے قائم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سب میں لمبی میقات کون سی ہے؟ مدینہ کے قریب کیا نام اس کا؟ ذوالحلیفہ، ہے نا۔ تو جہاں آپ میقات پر آئے، آپ احرام باندھے، آپ کے لیے اب سب ممنوع۔ جب میقات پر آئیں گے، یعنی اس کے پہلے حل تھے، حلال تھے، اب ممنوع۔ تو فرق سمجھ میں آیا نا؟ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی میقات ہے، بھائی یہ میقات نہیں ہے۔ اب غور سے سنیے، سعودی علماء کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ جو لوگ میرے درس روزانہ کا سن رہے ہیں، دیکھیے جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہے نا تو کسی چیز کو کم نہ سمجھے۔ تو جو میرے درس میں جو پیج در پیج چل رہا ہے نا، پیجوار، اس میں نے بتلایا تھا کہ جنگ حنین
اور میں نے یہ بتلایا تھا جنگ حنین کہاں واقع ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان. اب بتاؤ وہ جن کو یاد ہوگا آسانی سے سمجھیں گے. طائف اور مکہ کے درمیان یعنی کہاں؟ میقات سے باہر یا میقات کے اندر؟ میقات کے اندر. جو ذات قرن ہے نا اس کے اندر وادی ہے حنین کے نام کی, وہاں جنگ ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جیرانہ سے احرام باندھا, عمرہ کیا اور واپس لوٹے. اب اس بات کو ذہن میں رکھے یہاں کے علماء کیسی بحث کرتے ہیں. تو جیرانہ کیا ہوا؟ حل, حدود حرم, بدایت حدود حرم پر آئے اور آپ نے وہاں سے احرام باندھا. اور جب عائشہ صدیقہ کا وقت تھا حج میں تو عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے جاؤ. کہاں؟ تنعیم. اب بتائیے دو چیزیں ہوئی نا. اب شمیسی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اگر احرام باندھنا ہو تو کہاں آنا پڑے گا؟ وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ان کو کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ شمیسی سے. مگر معلوم نہیں تو عائشہ جاتے ہیں. اچھا عزیزیہ والے لوگ بھی حرم آتے تھے پھر عائشہ جاتے تھے. اب جب ہمارے درست میں آئے بھائی آپ کے بازو میں ہے, پڑوس میں ہے عزیزیہ والوں کے لیے, اور بالکل ایک ہی جیسا وہ کمان جیسا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کے علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہے, دیکھیں حج کی بات نہیں ہو رہی, حج میں جو آپ آ گئے تو مکے سے احرام باندھتے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں تو میقات پر باندھتے ہیں. تو کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جیرانہ سے, کچھ کا کہنا ہے کہاں سے؟ تنیم سے, جسے ہم کیا کہتے ہیں مسجد عائشہ. ارے بھائی ایسا کیوں؟ یہ کیا یہ گنجائش ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً کہاں سے ثابت ہے؟ جیرانہ سے, اس لیے جیرانہ افضل ہے. نہیں دوسرے کہتے نہیں وہ تو اتفاق کیا چونکہ وہاں قریب تھے وہاں سے احرام باندھا. حکم کیا دیا تھا؟ تنیم. تو یہ اختلاف کر رہے ہیں. تو ابھی کافی معلومات آپ کو اس میں ملی, تو کافی اتنے ہمارا مقصد کیا معلومات دیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ حقیقت کیا ہے. اب قسم کھائی جا رہی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد. مشقت انسان کو پیدا کیا گیا مشقت میں. دیکھیے اللہ نے رحموار کری وہ اور چیز ہے, لیکن ایک انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اسکول جاتا ہے, اس کی مشقتیں شروع ہو جاتی ہیں. بس بچپنا ہے گھر میں, نہ فکر ہے, پھر یہ شروع ہو جاتی ہے, پھر کوئی بھی ہو. اب دیکھیے اب جب بڑا ہو جاتا ہے, ذمہ دار ہو جاتا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ اس کی سمجھ دیکھو. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے, لن ہے لن مستقبل کے لیے, کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے, قدرت رکھنے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ گناہ کے کام کرے جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے بھائی گرفت ہوگی, مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں. تو کیا کہتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا. میں نے بہت سارا ڈھیر لبدا مال خرچ کیا. کس میں؟ ضد اسلام, ضد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, لوگ ملے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو اور اسلام کو کیسے مٹایا جائے, اور فخر کرتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تھے اور آج بھی ہیں. تو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفت نہیں کرے گا؟ اچھا اب لن کے بجائے, لن کے بجائے ام آ رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. اب یہ لم جو ہے نا یہ پاسٹ کے معنی کرے گا, لن کس کے؟ مستقبل. حاضر کے معنی نہیں کر سکتے, مستقبل کہ کوئی قادر نہیں ہوگا. اور لم یعنی کسی نے دیکھا نہیں. دیکھو فرق آیا نا. حالانکہ دونوں پرزینٹ کے سیگے ہیں, یقدر اور یرا, دیکھتا ہے دیکھے گا. تو وہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں, اللہ تعالیٰ نے تیرے ہر حرکت کو دیکھا ہے اور حساب ملے گا. اب دیکھو توجہ دی جا رہی ہے جو اللہ نے اسے انعامات دیے ہیں. الم نجعل لہ عینین, عین کی جمع, ولسانا وشفتین, زبان اور شفت ہونٹ کی جمع. وہدیناہ النجدین, نجد کی جمع. یہاں سنتے ہیں آپ نجد. تو پھر فلاں سے کہا جا رہا ہے تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں دی. بھائی 2 آنکھیں کیوں دی؟
تاکہ ہر طرف کا نظر آئے. اگر ایک آنکھ ہوتی تو اسے دائیں بائیں، لیکن یہاں مراد یہ نہیں کہ خالی دیکھے بلکہ ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھے، اس پر غور نہیں کرتا ہے. زبان دی ہم نے، پوچھے. ہونٹ دیے. ہونٹ کیا، اب یہاں ہونٹ کا کیوں ذکر؟ بھائی ہونٹ ایسے ہیں کہ واو ہے، میم ہے، با ہے، وہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں. انسان جو غذا کھاتا ہے تو اس کے لیے ہونٹ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ نعمتیں گنائی جا رہی ہیں. اور زبان تو ہر چیز کا مانگنا، کسی چیز کا اظہار کرنا، تو یہ چیزیں تیرے لیے ہم نے دی ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد، نجد کے معنی گھاٹی. دیکھو یہاں نجد کا علاقہ ہے، اس نام سے مشہور ہوا. حجاز کا اس نام سے مشہور ہوا. یہ دو گھاٹیاں کون سی؟ دین، دنیا، یہ دو گھاٹیاں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اب نجد کی جگہ عقبہ آ رہا ہے. دیکھو جمر عقبہ ہے نا، اولا ثانیہ، وہ بھی وہی ہے، بلند. وہاں پر ستون تھے، وہاں پر کنکریاں ماری گئی تھیں اور اس کو بلند کر دیا گیا. تو اس نے ابھی پار نہیں کیا یہ گھاٹیاں. گھاٹی وما ادراک ما العقبہ، کیا آپ کو پتا ہے گھاٹی کیا ہے؟ تو سمجھ رہے ہیں کہ تعبیر کیا کی جا رہی ہے. یہ بہت ہی بلند چیزیں ہیں، آسان نہیں ہے. دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کو شروع میں ذکر ہوا تھا کہ مشقت جوڑ بھی ہے صورتوں کا. تو اب آپ ان گھاٹیوں کو طے کریں. تو آپ نے جانا ہے کیسے طے کریں گے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. پہلے اس میں بھی یتیم کا ذکر ہوا، اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ گردن کا چھڑانا. گھاٹیاں کو پار کرو، عبور کرو. اللہ نے جب دیا ہے تو گردن کا چھڑانا آپ جانتے ہیں. اس وقت تو غلام اور کنیزے، اب کنیزے تو خیر فارسی لفظ ہے، اردو میں اس کو لونڈیا کہتے ہیں. لوگ خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے، آج بھی ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں. یا کھانا کھلائے، او یعنی یہ کرے گھاٹی پار کرنا ہے تو، یا کھانا کھلائے فی یوم ذی مسغبہ. کیسی حالت میں؟ جیسے کہ آج کل کورونا اور لاک ڈاؤن کے ٹائم پر ہوا تھا، یا کہ کبھی کہا سال میں. تو ایسے دن میں جس میں پریشانی ہو، ذی مسغبہ، تنگی والا دن ہو. اور لوگوں نے محنت کی الحمدللہ، گھروں گھروں تک پہنچائے ہیں. تو یہ ہے کام. تو اب بھی حالات ہوتے ہیں ایسے جہاں فساد وغیرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی آج کل لوگ حج کے موسم میں کافی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سب گھاٹیوں کو پار کرنے کا ہے. یہ یتیماً ذا مقربہ، یتیم. مگر پہلے آپ اہمیت کس کو دیں گے؟ رشتہ داروں میں. یعنی بھائی کے بچے ہیں، بہنوں کے بچے ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، خالہ کی طرف بھی جائیں، وہ سب رشتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر دوسرے. تو پھر ذکر آتا ہے او مسکین ذا متربہ. دیکھو مسکین، متربہ ہے نا مٹی، تو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ وہ خستہ حال مسکین. اور مسکین کے معنی بھی سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے. تو یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو پہلے تو قسم کھائی جا رہی ہے مکہ کے بارے میں، اور پھر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں رکھا ہے، پیدائش اس کی ہے. تو اور پھر ان نعمتوں کو بتلایا جا رہا ہے، اور پھر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ گھاٹی پار نہیں کیا، اور پھر ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ اکثر اصل بات کیا ہے، لوگوں کا یہ تصور کچھ عجب سا ہے. اب دیکھیے آگے آ رہا ہے. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ دیندار آدمی کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ ظاہر پر جاتے ہیں، لباس اس کا ہو، داڑھی ہو، اور اپنا حلیہ بنائے. اب کیا حلیہ بنائے؟ انبیاء کا، صوفیوں کا، یعنی نیک لوگوں کا یہ حلیہ بنائے. نماز کی پابندی، حالانکہ نماز کی پابندی ضروریات میں سے ہے، تہجد گزار ہو، یہ سب کچھ ہو، اسے ہم دیندار کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں. چلیے. اور پھر یہ ایک آدمی ہے جس کا حلیہ
اس طریقے سے نہیں ہے جو ہم نے کہا کہ لباس اس کا نبیوں کا ہو یا صوفیوں کا ہو. ابھی تو مثال دے رہے ہیں تو صوفی کیا ہے کہیں گے بہرحال تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. یعنی ایسا لباس جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی مسجد کا امام ہے یا ہے کہ دین کا خدمت گزار ہے. ایک خاص لباس ہے نا دیندار لوگوں کا جسے متوا کہتے ہیں, چلیے ہمارے یہاں مولانا کہتے ہیں. اور یہ کام اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے اسے؟ یہ بھی تو کام کرنا ہے نا, کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ گھاٹی نہیں اترتا ہے. کبھی بھی اس نے یہ کوشش نہیں کیا کہ یہ اپنی بستی میں کون پریشان حال ہے, رمضان میں کس کے گھر میں سحری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے, اسے فکر ہی نہیں. اپنا کھاؤ پیو نماز پڑھاؤ, یہ فکر درست نہیں ہے, اس کا نام دینداری نہیں ہے. یہ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی فکر ہونا چاہیے. اور اسی لیے زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے کئی دفعہ پیغام دیا ہوں. سورہ توبہ میں بھی فی سبیل اللہ کا ایک ہے نا قسم ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے فی سبیل اللہ کا؟ لوگوں نے دیکھے مسجد کو آپ پیسہ دیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, مدرسہ بنائے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, مگر فی سبیل اللہ علیحدہ ہے. اس کا مطلب اس کا مسلمانوں کی حفاظت, اسلام کی حفاظت, اس امت مسلمہ کی حفاظت. تو یہ چیزیں اسے کون اختیار کرے گا؟ تو کہتے ہیں یہ سماجی ورک ہے. یہ کیا سماجی کام ہے صرف گاؤں کے بڑے لوگ ساہوکار لوگ؟ نہیں, یہ بھی ہمارا کام ہے. ہم گھاٹی اسی وقت پوری کر سکتے ہیں جب ہم اپنے دین کی حفاظت, اپنے نمازوں کی, فرائض کی, درس و تدریس کی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر کریں. یہ ہے دین مکمل. اور ظاہر ہے کہ اسلام کی اور امت مسلمہ کی, اس کے لیے تو آپ جانتے ہیں بہت اہم کام ہے, بہت بڑا کام ہے. تو اس کی محنت جو خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس تعاون ہے تو تعاون یا کہ خود کریں. جیسے پہلے اعلان ہوتا تھا لوگ جنگ میں شریک ہوتے تھے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ان چیزوں کے بعد ثم ہے. تو قریش کیا کرتے تھے یہ کام؟ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. کیوں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے؟ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ فک رقبہ؟ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ فی یوم ذی مسغبہ؟ کیا ان کا یہ مقصد تھا کہ یتیمن ذا مقربہ یا مسکینن ذا متربہ؟ نہیں. کیا مقصد تھا ان کا؟ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ حاجی لوگ آئیں گے, ہمارے لیے واہ واہ کریں گے, اور ہمارے کیا وسائل ہیں, ہم سارے جاتے ہیں شام وغیرہ راستے سے گزرتے ہیں تو ہماری آؤ بھگت ہوگی. اس کا نام گھاٹی پار کرنا نہیں ہے. اور آج کل بھی لوگ خرچہ کرتے ہیں, کیا مقصد ہے ان کا؟ تو دیکھیے پھر ہو جائے ایمان. آپ خرچہ کر رہے ہیں, حاجوں کو پانی پلا رہے ہیں, ایمان اور صبر کی تلقین. وہ تواصو, یہ سورہ اور دوسری صورت میں بھی آئے گا, یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. وہ تواصو بالمرحمہ. مرحمہ یعنی کیا؟ تحمل, یعنی منفعل نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, شکایت نہ کرنا. اولئک اصحاب المیمنہ. یہ میمنہ اور شمال یہ مشأمہ بھی گزر چکا ہے, یعنی یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. تو آج ایڈ کر لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تو دین کی حفاظت کرتے ہیں, نماز وغیرہ کے پابند ہیں, اور خاص کر دروس میں ہم جڑے ہوئے ہیں, مگر گھاٹی بھی ہمیں پار کرنا ہے, اس کی بھی فکر رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ کیسے ہیں؟ میمنہ. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں سے, یہی ہیں مشأمہ. مشأمہ والے کہنے بدبخت, بدترین, چونکہ بایاں ہاتھ. تو اب اصحاب المیمنہ کے معنی یہ بھی کر سکتے ہیں آپ خوشحال, اور مشأمہ کے معنی بدحال, یہ بھی کیے ہیں ترجمہ. مگر چونکہ معروف ہے کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے, تو ان پر مشأمہ والوں پر نار ہوگی کیسی؟ مؤصدہ. اب یہ پھر ہمزہ میں آئے گا, تطلع علی الافئدہ انہا علیہم نار مؤصدۃ فی عمد ممددہ. تو مؤصدہ گھری ہوئی, یعنی ان پر ایسی آگ ہوگی جو انہیں گھیر لے گی. اور ممددہ جو ہمزہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ عمود جیسی ہوگی, بڑی بڑی ہوگی. تو بہرحال یہ
دونوں گروہوں کو بیان کر دیا ہے. تو آج ہم نے اس صورت میں آپ کو جو ہے ہل کے تعلق سے بتایا. اسے یاد رکھیے، میقات اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں. آپ کو جو ہے کنفیوژن نہیں ہوگا آئندہ کبھی. اور یہ اختلافات تو رہیں گے. اصل میں اختلافات امت میں شروع سے ہوتے آ رہے ہیں. جیسے کہ کلام پاک آپ جب پڑھیں گے تو بسم اللہ سے لوگ اختلاف کریں. سورہ فاتحہ جو اہم ہے مگر وہاں پر بھی اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں. یہ اختلافات ہے. لیکن ہمیں کیا ایک سکون. اب سکون کہاں سے آئے گا؟ جب ہمیں معلومات ہوگی. اب اگر ہمیں معلومات نہ ہو تو آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ تنیم سے احرام باندھنا ہی غلط سمجھتے ہیں نا. آپ کو ملتے ہوں گے لوگ، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ پیش کریں. آپ کو اگر اب جیسے کہ مجھے یہ تاریخ میں ملی، میں نے کہا اس پر میں نے کھوج لگایا کہ ایسا کیوں، اتنا بڑا اختلاف کیوں کر رہے ہیں لوگ. کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کریں، امت کرتے آ رہی ہے. عبداللہ بن زبیر بھی وہیں سے کرتے تھے جب وہ مکے کے والی تھے نا چند دن کے لیے. اسما کے بیٹے عائشہ صدیقہ ان کی خالہ لگتی تھی اور انہی کے نام سے مشہور تھی ام عائشہ، جانتے ہیں نا، وہ وہیں سے کرتے تھے. تو اب ہم تو کبھی اتنی سختی نہیں برتتے ہیں کہ آپ کریں نہ کریں، مگر معلومات ہونی چاہیے کہ اتنی شدت سے ہم ایک چیز کو اپناتے ہیں کہ نہیں عمرہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں کے علماء کی تحقیق کو دیکھا تو وہ تو اس میں اختلاف کر ہی نہیں رہے. وہ تو دیکھیں کس چیز میں اختلاف ہے. تو بہرحال ہم ہمیشہ پیغام یہی دیتے ہیں کہ کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں شدت نہ برتیں، بلکہ آپ کھوج لگائیں کہ کیوں اختلاف رونما ہوا، حقیقت کیا ہے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں شدت آئے گی، اور جہاں علم کی وسعت ہوگی وہاں شدت نہیں ہوگی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اچھا اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وتوا نہ پڑھیں کہ وتوا تو ایسا جیسے وتوا تو میں دیکھو پڑھ رہا ہوں وتوا یعنی تا سے اٹھائیں. اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے جو کچھ اگر سوال کرنا ہے تو کھول دیں. ہم بھی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک تو حل کے حوالے سے ہے کہ حلم بہذا البلد، یہ ہم جو میرے پاس قرآن ترجمہ ہے جی جی اس میں لکھا ہے کہ تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. جی جی. اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے جو بات بتائی اس کو دوسرے اینگل سے بتائی. جی. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. جی جی. تو یہ بات تو کسی حد تک تو صحیح لگتی ہے کہ ہم لوگ سب لوگ روتے ہی رہتے ہیں، یعنی ہم چاہے جتنا بھی وہ ہو جائیں. جی. اور انسان کی ہم دیکھیں، شاعری دیکھ لیں، ادب دیکھ لیں، پورا سب جگہ دیکھ لیں، ہر کوئی روتا ہی رہتا ہے. غم یعنی ہر وقت آدمی غم میں مبتلا رہتا ہے اس کو، اور وہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے دنیا میں، جو کہ شاید ناممکن سی بات ہے. یہ بات تو کسی حد تک صحیح لگتی ہے کہ غم ہی غم ہے دنیا کے اندر، اور میرے خیال سے یہی امتحان ہے. اس کے بعد ہی ہمیں شاید جنت، ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو جنت ملے گی. جی میں اس طریقے سے سوچ رہا ہوں. جی. جو تیسری بات ہے عقبہ، گھاٹی، فلک تحقق عقبہ، یہ جو گھاٹی ہے اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ دین کا یعنی حقوق اللہ کا پہلو نہیں ہے، حقوق العباد کا زیادہ پہلو اس میں ہے کہ حقوق العباد کے اندر جو لوگ جو ہے نا وہ گھنٹی مارتے ہیں. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں حقوق العباد پہ زیادہ یہ زور دیا گیا ہے بنسبت حقوق اللہ کے. جی جی بالکل صحیح آپ نے کہا. تو اسی کو ہم نے اپنے کلمات میں کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ یہی دینداری ہے، تو یہ یتیم وغیرہ حقوق العباد میں یعنی مخلوق خدا کی بھی فکر رکھی جائے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے. اور وہ جو ہے آپ کے لیے قید نہیں رکھیں گے، وہ بالکل صحیح ہے، چونکہ آپ نے بھی بالکل صحیح سمجھا ہے. چونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند دن کے لیے آپ کو مکہ حلال کر دیا گیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر یہاں تک کہ کچھ مجرمین جو ہیں انہوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا، جبکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا
کہ جو ابو سفیان کے مکان کے پاس بھی جائے داخل ہو باہر بھی اسے معافی، لیکن کچھ مجرمین ایسے تھے ان کی تلاش کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ان کو پکڑ کے قتل کیا گیا. تو وقتی طور پر حل یعنی آپ اس شہر میں ہیں تو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی لڑائی کی قید مطلب چند دن کے لیے. اس کے بعد سے پھر وہی اس کی وہ مکہ میں وہی کیا اس کا تقدس ہے. بالکل آپ نے صحیح سمجھا. تیسرا کیا سوال؟ ہاں العقبہ. العقبہ میں بالکل صحیح ہے، گھاٹیاں. تو یہ جو انسان جو ہے مشقت میں ہے، مطلب انسان پیدائش سے لے کر اب جب پیدا ہوتا ہے تو خود مشقت میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے والدین مشقت میں ہوتے ہیں. کیسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ تو یہ بالکل مشقت سے زندگی گزار رہا ہے، مشقت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. بلا شک اللہ تعالیٰ توفیق دے کے آپ اور ہم. صاحب اس میں ایک پہلو اور ہے کہ ہم تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خیال سے یہ انفاق والا جو ہے نا، انفاق والا پہلو مشکل ہے اور حقوق العباد والا. لیکن عمومی طور پہ جو کہا جاتا ہے دین تو آسان ہے، فطرت پر ہے، ہر انسان پیدا دین پر ہوا ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے. تو یہ اس سے ذرا سا اگر ہم اس کو کہیں کہ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، تو پھر ہم ایسا کہیں شاید ہم ایسا تاثر دیں گے کہ جو ہے نا دین بہت مشکل ہے، حالانکہ دین بہت آسان ہے اگر حدیث جبرائیل کی روشنی میں دیکھا جائے. جی نہیں، اس کا مفہوم اور ہے. دین آسان ہے اس کا مفہوم اور ہے. دین و یسرن، اس کا کیا مطلب کہ آپ دین میں کوئی شدت اپنی طرف سے نہ پیدا کریں. آپ ایمان لے آئے، توحید آپ کے اندر رہے، شرک نہ رہے، اور آپ سے جیسا ہو سکے ویسا آپ عمل کریں. اب لوگ شدت برتتے ہیں نا، جیسے اب یہ تو آپ کو اندازہ نہیں اس کا، لیکن ہماری جماعتوں میں آ کے شریک ہوں، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار اگر پینٹ شرٹ پہن کے میرے ساتھ میں آئے تو وہ برا سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھی اور ان کا بھائی یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنا ہوا ہے. تو شدت آ گئی نا. تو یہ شدت نہیں ہونی چاہیے. الدین و یسرن کا یہ مطلب ہے. اب وہ یعنی اب ہم محسوس کرتے ہیں نا، اب ہم سارے بھائیوں کو کہیں کہ داڑھی رکھیں، ہمارے سارے بہنوں کے جتنے بچے ہم کہیں کہ ہمارے ایسا لباس پہنے، تو شدت ہے لوگوں میں، اور فوراً وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں. جی تو بہرحال دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے صاحب.